ضروری نہیں کہ جو مسلمان نہ ہو وہ کافر ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مذہب پہ عمل پیرا ہو اور اس کا اللہ پہ ایمان ہو۔ اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے نبیوں کو زمین پہ بھیجا، اور اس دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہندو دھرم ہے، جس کی تاریخ 6000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ لیکن کیا ہندوؤں کا بھی کوئی نبی تھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ہندوؤں کا کوئی نبی ہوتا تو ہندو بتوں کی پوجا کیوں کرتے؟ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہندو جس بت کی پوجا کرتے ہیں کیا پتہ وہی ان کے نبی کی مورتی ہو؟ تو کیا ہندوؤں کی طرف بھی اللہ نے اپنے کسی نبی کو بھیجا تھا؟ اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں سے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کتابوں میں ہی پھنس کے رہ جائیں گے اور آپ کو اس کا صحیح جواب کبھی نہیں ملے گا۔ اب میں نے اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے بہت سی تاریخ کی کتابیں پڑھی اور بہت لوگوں سے اس مسئلے پر بات چیت کی، جس کے بعد کچھ کتابوں کی مدد سے مجھے میرے اس سوال کا جواب مل گیا، اور اب وہ باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ دیکھیں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے دین میں صرف لفظوں کا اور سوچ کا فرق ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کی صفات، یعنی اللہ ایک ہے پر اس کی صفات بہت ساری ہیں، اور ہندو کہتے ہیں کہ بھگوان کے روپ بہت سارے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بات ایک ہی ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کا روپ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدا کا روپ ہیں، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی ہی صورت پہ بنایا ہے۔ جب اللہ نے آدم کو زمین پہ بھیجا تو آدم سے کہا کہ اے آدم، اس دنیا میں ہر طرف تیری اولاد جائے گی، تو یہ جو تو عبادت گاہ یہاں بنائے گا اس کے 4 کونے بنانا، تاکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ چاروں طرف سے سب کے لیے ہے۔ اب جب وہاں عبادت گاہ بن گئی تو اللہ نے کہا اب تم ساری انسانیت کو کہو کہ یہاں آ کے عبادت کرے، تو سب لوگ آئے اور عبادت شروع کی، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اس کلمے کا ذکر چلا۔ پھر ایک دن آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان میں لڑائی ہوئی اور قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ اس کے بعد آدم کی اولاد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جن کا بندہ مرا تھا انہوں نے ان کو کہا کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے کیونکہ تم نے قتل کیا ہے، اللہ تمہیں سزا دے گا اور تم کو وہاں جلائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پہ اپنے مردے کو آگ میں جلا دیں گے تاکہ جہنم میں نہ جلنا پڑے۔ تو پھر وہاں سے یہ آگ کی چتا جلنے لگی۔ آدم کی وہ اولاد جو مردوں کو دفناتی تھی وہ ذکر کرتے تھے آدم صفی اللہ، اور دوسرے جو مردوں کو جلاتے تھے وہ ذکر کرتے تھے ایشور اللہ۔ تو وہیں سے ایشور اللہ اور آدم صفی اللہ 2 راستے ہو گئے، اور اب یہ 2 گروپس بن گئے تھے، ایک آدم صفی اللہ اور ایک ایشور اللہ۔ تو جو آدم صفی اللہ والا گروپ تھا اس کے اندر نبی آتے رہے، اور دوسرے گروپ کے اندر نبی نہیں آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا۔ پہلے گروپ میں نبی آتے رہے اور وہاں یہودیت بھی قائم ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اور اس دوسرے گروپ میں ان کے پاس جو حضرت آدم کی تعلیم تھی اس میں کوئی نئی چیز نہیں آئی، اور جو کعبہ تھا وہ پہلے گروپ والوں کے پاس تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایشور اللہ والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو پھر انہوں نے پہلے گروپ والوں کو وہاں سے مار کے باہر نکال دیا اور کعبے پر قبضہ کر لیا۔ تو پھر حضرت جبریل نے حجر اسود کو کعبے سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب جب یہ کعبے کے پاس آئے تو انہیں حجر اسود کہیں دکھائی نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب حجر اسود تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا، کیوں نہ رب کی جو تصویر حجر اسود میں موجود تھی ہم بھی اسی طرح کی تصویریں بناتے ہیں، ہم بہت سی تصویریں بنائیں گے تو ان بہت ساری تصویروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تصویر تو اس حجر اسود کی تصویر سے مل ہی جائے گی۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے تصویریں بنائی۔ اب اس زمانے میں تصویر کی جگہ مجسمے بناتے تھے، لہٰذا انہوں نے مجسمے بنائے تاکہ کوئی نہ کوئی مجسمہ اس تصویر سے مل جائے۔ اس حجر اسود میں رب کی جو تصویر بنی ہوئی تھی انہوں نے اس طرح کے 360 مجسمے بنائے، اور یہ کہانی چلتی رہی، اور کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پھر سے وہاں سے نکال دیا، اور حضرت ابراہیم نے وہاں پہ قبضہ کر لیا اور اپنے بچے کے ساتھ مل کر کعبے کو دوبارہ بنایا۔ پھر اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ اب تم اپنے بچے کو یہاں چھوڑ جاؤ اور تم واپس چلے جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم واپس عراق چلے گئے اور اس جگہ پہ اور نبی آتے رہے، لیکن اس خطے میں ان دوسرے گروپ والوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت آدم کے بعد اس علاقے میں پھر کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا، اور ان کے وہی بنائے گئے مجسمے رکھے رہے۔ وقت گزرتا رہا اور اس طرح 4000 سال گزر گئے، کبھی کعبے پہ ان کا قبضہ ہو جاتا کبھی ان کا۔ پھر ایک لمبے عرصے تک ایشور اللہ والوں کا کعبے پہ
कब्जा रहा। फिर जब फतेह मक्का हुआ और हुजूर तशरीफ लाए तो अब काबे में सिर्फ बुतों के पुजारी नहीं थे, अब वहाँ पर कुछ शरपसंद लोग भी आ गए थे। यहूदियों में से कुछ मुनाफिक और कुछ ईसाइयों में से वो सब भी वहाँ आ गए थे। अब जो उस दौर के हिंदू थे उन्होंने तो कुछ ने हजरे अस्वद में बनी उस तस्वीर के और कुछ ने अपने वलियों के मुजस्मे बना के रखे हुए थे। लेकिन ये जो यहूदियों में से कुछ मुनाफिक और ईसाइयों में से कुछ मुनाफिक जो काबे में आ गए थे, इन्होंने अपने माँ बाप के मुजस्मा बना के उसको पूजना शुरू कर दिया और इस काम को इस्लाम ने हराम करार दिया। उस वक्त के हिंदू तो उस रब की तस्वीर को पूज रहे थे जो हजरे अस्वद में उन्होंने देखी थी, लेकिन वो कुछ यहूदी जिन्होंने अपनी तालीमात में गड़बड़ कर दी थी और कुछ ईसाई जिन्होंने अपनी तालीम में बिगाड़ पैदा कर दिया था, वो अपने माँ बाप के मुजस्मों को बनाकर उनको पूज रहे थे। तो बुत की पूजा करना इस्लाम ने हराम इसलिए कहा था कि उस बुत की पूजा की जा रही थी जो रब का नहीं था। उनके बारे में इस्लाम ने कहा कि ये तुम्हें क्या देंगे, और जो खुदा की अपनी तस्वीर थी उसके बारे में इस्लाम ने कुछ नहीं कहा। अब जब हुजूर का जमाना आया, जब आपकी विलादत हुई, तो जिब्रील ने वो हजरे अस्वद दोबारा काबे में लगा दिया और हुजूर ने नबूवत का ऐलान करने से पहले वहाँ एक रस्म हुई, काबे को थोड़ा ठीक किया गया। तो अब उस हजरे अस्वद को दोबारा काबे में लगाना था। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि हजरे अस्वद को कौन लगाएगा, तो तय ये पाया कि जो सुबह सबसे पहले यहाँ काबे में मौजूद होगा वही ये हजरे अस्वद काबे में लगाएगा। तो जैसे ही सुबह हुई तो सब लोग काबे की तरफ भागे ताकि उनको काबे में हजरे अस्वद को लगाने की सआदत मिल जाए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि हुजूर तो पहले से वहाँ बैठे हुए थे। तब हुजूर वहाँ पहले से तशरीफ फरमा थे, तो सब ने कहा कि अब ये काम तो आप नहीं करना है। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं किसी को भी इस सआदत से महरूम नहीं करूंगा, तुम सब इस सआदत में हिस्सा लोगे। हुजूर ने एक चादर बिछाई और उसके ऊपर हजरे अस्वद रखा और सबको कहा कि ये चादर पकड़ के तुम सब खड़े हो जाओ ताकि सबको ये सआदत मिले। जब वो चादर पकड़ के खड़े हो गए तो हुजूर ने हजरे अस्वद को काबे में लगा दिया। और ये इस्लाम से पहले की बात है, ये उस वक्त की बात है जब उस हजरे अस्वद को सारे काफिर, सारे मुनाफिक, सारे यहूदी, सारे ईसाई पूछते थे, लेकिन उस वक्त भी हुजूर ने उसकी ताजीम फरमाई। और अल्लाह सबका है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, अल्लाह की नजर में सब एक है। अल्लाह की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।